آپ کی جنات سے دوستی رہی ہے. یہ دوستی والا سفر آپ کا کب شروع ہوا؟ جنات پھر میرے ساتھ ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے آپ بیٹھی ہیں انسانی روپ میں، کہ اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، بلانے کا ٹائم ہوتا تھا، جب ان کو بلاتے تھے ایک یقین انہوں نے یہ مجھے دلانا تھا کہ ہم ہیں. ان کی اصلی شکل جو ہوتی ہے وہ کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ جب انسانی روپ میں آتے تھے تو ان کے بڑے قد داور ہوا کرتے تھے، جسم ان کے بڑے ٹھوس ہوا کرتے تھے، سلم ہوا کرتے تھے، آنکھیں ان کی دیکھنے والی ہوتی تھی. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ 20 دن بھی گزارے ہوئے ہیں. جو لوگ جنات کو تسخیر کرتے ہیں، جنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کے گھر میں عورتیں موجود ہیں تو ان کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی جگہ پر ہزاروں لاکھوں جنات رہ سکتے ہیں. باغ جنات میں کم سے کم 1 ملین کے قریب جو ہے نا جنات رہتے ہیں. انسانوں کو بہت کریوسٹی ہوتی ہے جنات کو جاننے کے بارے میں. جنات کو بھی انسانوں کو جاننے ہیں. مزہ آتا ہے جنات کو، انسانوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی بھی ان کی ہوتی ہے، اسی طرح کی کریوسٹی ہوتی ہے. ان میں موت بھی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، مرتے ہیں. ان کی جو عمر ہے اس کی لمٹ کہاں تک ہوتی ہے؟ 5000 سال تک کے جنات سے میں ملا ہوں. جس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ جب کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی جب چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو یہ عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں. صحیح عالم کون ہوتے ہیں؟ میرے لاہور کے اندر ابھی زندہ وہ جنات کو جلا دیتے ہیں. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے امریکہ سے، ایک بہت بڑی کار کی کمپنی ہے اور اس کی جو سی او ہے نا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کچھ ذکر کیا ہوا ہے تو میں پاکستان آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ایسے لوگ پھر مار کھاتے ہیں. انڈیا کے کسی عامل کے پاس گیا، دکھ کی باتیں، تکلیف کی باتیں. انسان کی اور جن کی شادی بھی ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میں جن زادی ہوں. یہ جنات جب انسانی روپ میں آتے ہیں نا، یہ تب کرتے ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ شاہد نذیر چودھری موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ جنات سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے. کیا انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ جعلی عالم کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اور جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھے گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ آپ کی جنات سے دوستی رہی ہے، آپ نے ان کے ساتھ وقت بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ، ان کا سفر، یہ دوستی والا سفر آپ کا کب شروع ہوا اور آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ میرا دوستی کا جو تعلق ہے جنات کے ساتھ، ایک تو کہانیوں کی صورت میں ہے، وہ سبھی پڑھتے ہیں، سب کا ہو جاتا ہے جو لوگ فکشن پڑھتے ہیں. اور اپنی نارمل لائف میں بھی لوگوں، ہمارے دور میں تو زیادہ تر نانیاں دادیاں بہت زیادہ قصے سنایا کرتی تھی، مائیں بھی سنایا کرتی تھی. اب آگے تو کچھ بدل گیا زمانہ، لیکن یہ تعلق جو ہے اسی طرح سے کسی نہ کسی طرح سے بن جاتا ہے، لیکن حقیقت نہیں بنتا. میری زندگی میں جنات جو حقیقت بنے تھے، یہ 89 کی بات ہوگی. میں گریجویشن کر رہا تھا اور میرے پیپر تھے ان دنوں BA کے. میں سیالکوٹ میں رہتا تھا اور وہیں پر ایک دوست کے ہاں ایک عامل صاحب آئے، جنہیں وہ پیر صاحب کہتے تھے. ان کے پاس جنات تھے، بڑے برگزیدہ قسم کے جنات تھے اور جن کی عمریں بہت زیادہ تھیں. اور وہاں پر چونکہ میں نے جرنلزم اسی زمانے میں شروع کر دی ہوئی تھی، سیالکوٹ میں میں ایز اے جرنلسٹ بھی کام کرتا تھا، ساتھ میں پڑھتا بھی تھا. اچھا، آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں؟ میں اسٹوڈنٹس لائف میں BA کے پیپر بھی دے رہا تھا، جرنلزم بھی میری ساتھ ہو رہی تھی اس مان میں. اور جب میں جنات کے ساتھ ملا تو ظاہر ہے پھر ایک ملاقاتوں کو ایک نیا سلسلہ، ایک نیا دور شروع ہوا. باقی ساری باتیں تو بڑی عجیب ہوا کرتی تھی نا، کہ ہم سنا کرتے جنات ہوتے ہیں اور یہ بھی سنتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے. لیکن میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کیونکہ ایک جرنلسٹک میرے اندر ایک حص جو موجود تھی، کیوریوسٹی ایک موجود تھی، بات کی گہرائی تک جانا، حقیقت کو سمجھنا، یہ ایک بڑا ضروری تھا. کہ میں تو آنکھیں بند کر کے ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا. اور جو پیر صاحب تھے یا عامل صاحب تھے، ان کے ساتھ جب تعلق بنا اور میں نے پھر جنات کی حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش کی، اور جنات پھر میرے ساتھ ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے آپ بیٹھی ہیں انسانی روپ میں. انسانی روپ میں جب ان کے ساتھ تعلق اس طرح سے بنا، لیکن وہ آتے عامل کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے نہیں آتے تھے. مطلب آپ نہیں بلا سکتے وہ تھے؟ ان کے اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، بلانے کا ٹائم ہوتا تھا، جب ان کو بلاتے تھے ایک یقین انہوں نے یہ مجھے دلانا تھا کہ ہم ہیں. پھر سوالات ہوا کرتے تھے، پھر اسی طرح تعلق ان کے ساتھ بنتا چلا گیا اور باتیں ہوتی رہتی. کچھ دن وہاں پر اپنے دوست کے پاس، جب پیپر میں دے رہا تھا BA کے، اکٹھے ہوتے ہیں نا، آپ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں پیپروں کی، تو اسی طرح کا ایک ماحول تھا. وہیں پر تقریباً 20 دن تک جب پھر ان سے ملاقاتیں ہوئیں،
اسی کو پھر میں نے اپنی کتاب میں نمائے وقت میں فیملی میگزین ہے اس میں نے لکھا تھا، اور کافی میرا خیال اس کی جو ایپیسوڈ تھے اس کے فیملی میگزین میں جنات کا غلام کے نام سے بڑی وائرل کتاب، آج بھی انٹرنیٹ پہ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں جو ویب سائٹ ہیں وہاں پر یہ کتاب موجود ہے، اور جس کے بعد دنیا کو بھی پتہ چلا کہ جنات اس طرح بھی ملتے ہیں، اس طرح بھی کھانے کھاتے ہیں، اس طرح بھی چائے بھی پیتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کی زندگیوں میں کیسے مداخلت کرتے ہیں وہ میں نے بہت ساری کتابیں جو ہیں اس کے لوگوں نے جو پڑھ رکھی ہوتی ہیں، لیکن میری کتاب ایک تجربے کی بنیاد پر کتاب تھی، لوگوں کو پھر یہ سمجھ لگی اور مجھے بھی کسی حد تک ان چیزوں کی سمجھ لگی۔ نہیں تو آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا ہے کہ انسانوں کی شکل میں آتے تھے، تو انسانوں کے علاوہ کسی اور روپ میں بھی آتے تھے، اور ان کی اصلی شکل جو ہوتی ہے وہ کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ اصلی شکل کا تقاضا جو لوگ کرتے ہیں نا کہ اس میں بہت سارے وہم ہوتے ہیں کہ جنات کی حقیقت میں شکل کیسی ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی میں نے ایک ہیولا دیکھا، ایک پرچھائی دیکھی، پرچھائی کے اندر ایسی چیز دیکھی، وہ کسی نہ کسی صورت میں مخصوص لوگوں کو تو نظر آ سکتی، ہر کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ میرے ساتھ جو ہوا کہ اس طرح وہ انسانی روپ میں آیا کرتے تھے جب ان کو بلایا کرتے تھے، اور وہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ بستر پہ بیٹھے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہیں یا چیئر پہ بیٹھے ہیں تو بعض اوقات وہ بالکل عربی لباس میں ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے احرام انہوں نے باندھے ہوتے تھے، اس طرح بھی اچھا، ہوتا۔ اچانک جب بلایا ان کو جاتا تھا تو ان کے مختلف اس طرح کے آنے کے ہوتے تھے، پھر لمبے لمبے قد ان کے ہوتے تھے، جب انسانی روپ میں آتے تھے تو ان کے بڑے قد داور ہوا کرتے تھے، جسم ان کے بڑے ٹھوس ہوا کرتے تھے، سلم ہوا کرتے تھے، آنکھیں ان کی دیکھنے والی ہوتی تھیں، داڑھی ان کی دیکھا کرتے، بال، یہ سب کچھ دیکھا کرتا تھا نظارے۔ نہیں تو ہر قسم کے ہوتے تھے، لمبے اور بونے جن بھی میں نہیں، نے. بونے نہیں، میرے ساتھ جن کی ملاقاتیں اس وقت میں ہوا کرتی تھی جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے، وہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر ان کو بلایا جاتا تھا، اور جو بہت ہی قریبی کو جب جس کے تعلق ہو جائے تو تب ایسا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ 20 دن بھی گزارے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہوا ہے، آئس کریمس وغیرہ کھائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ آئس کریم میں کھلایا کرتا تھا ان کے بیٹے کو، ان کا بیٹا تھا، اچھا، ہاں، فیملی پراپر فیملی تھی ان کی؟ ان کے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، اچھا، تو وہ غازی اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، نام کچھ اور ہے، اوریجنل اوکے، نام نہیں میں لیتا۔ ویسے انہوں نے بتایا ہمیں اپنے اصلی نام بھی آپ کو. سب ہے، لیکن کتاب کے اندر میں نے نام اس کا غازی رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے. تو وہ بڑا شرارتی تھا، اور اس کو جب بھی میں اس سے کوئی بات علم کی پوچھتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کے جو والد تھے یعنی کہ جنہیں میں بابا جی کہتا تھا، کتاب کے اندر بھی ان کا نام بابا جی لکھا ہوا ہے، ہوں، تو ان کی تو ایج بہت زیادہ تھی، 800 سال سے زیادہ، 800. ہزار سال کے قریب وہ طبیب تھے، 80 سے زیادہ زبانیں وہ بولتے تھے، اور ان کا بیٹا تھا وہ جو غازی جو تھا، اس کے ساتھ میری دوستی تھی، میں اس سے کوئی نہ کوئی علم کی باتیں سیکھتا تھا، اسم اعظم کی باتیں کئی ایسی سیکھتا تھا، پھر وہ میرے ساتھ سودے بازی کیا کرتا تھا کہ چلو مجھے آئس کریم کھلاؤ، چلو یہ کرو، کئی دفعہ مجھے ایسی خبریں دے دیتا تھا اپنے علاقے کی کہ میں جیسے ایکسکلوسیو خبر دی نہیں ہے کہ یہ واردات ہوئی ہے تمہارے علاقے میں، اس طرح کے کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ مطلب آپ نے ان سے اپنے کام بھی کروائے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی کام نہیں کروائے، زندگی میں نہیں کام کروائے کہیں، اس وقت جو آپ کا تجسس ہوتا ہے نا، اور آپ اس تجسس کی دنیا میں رہتے ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اب ان سے جو باتیں پوچھ سکتا ہوں وہ پوچھوں، اور جو سوالات میں کیا کرتا تھا میں ان کے جوابات ان سے لیا بھی کرتا تھا، پیار محبت کا ایک سلسلہ تھا، دن تو 20 گزرے لیکن پتہ نہیں کتنا ٹائم ان کے ساتھ پھر گزر گیا۔ نہیں تو ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ایک انسان کا، دوستی کا ہو یا کسی بھی قسم کا تعلق ہو، تو یہ بینیفیشل ہوتا ہے یا آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان بھی پہنچاتا ہے؟ نقصان تو جنات سے بہت زیادہ پہنچتا ہے، جنات کی ایک نیچر کی میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں انسان کے اندر 50% آپ کہہ لیں کہ شر ہوتا ہے، 50% اس کے اندر نیکی ہے، یہ اعتدال کی ہے، لیکن جنات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو 70% تک شر ہوتا ہے، 30% پیچھے رہ جاتا ہے جن کے اندر، یعنی کہ اس کا مقصد ایک یہ ہے بات بتانے کا کہ جنات کے اندر تعصب، غصہ، نفرت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، غصے کے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، مطلب چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، جب ان کو ٹریگر کیا جاتا ہے کسی بات پر بھی ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے،
یہ اب ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے، ان کے مزاج کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بنے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دھوئیں سے، آگ سے بنے ہوئے مخلوق ہے، اور اس کی طبیعت میں آپ عام انسانوں کو دیکھ لیں، جس کو غصہ آ جاتا ہے، جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اب بالکل. آپ اس کی طبیعت دیکھ لیں کیسی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو پھر بھی جنات ہیں۔ اب ان چیزوں کا مجھے پتہ تھا، آہستہ آہستہ کچھ باتوں کو پتہ بھی چلا، پھر کئی دفعہ ان سے مار بھی کھائی میں نے، تھپڑ بھی کھائے، تو آہستہ آہستہ جو چیزیں تھیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں، گرومنگ ہوتی گئی، اور پھر ایک لائف میں یہ جو تجربات تھے اور جو مشاہدات میں نے کیے تھے، بعد میں پھر ان چیزوں کو علمی سطح پر بھی دیکھا گیا کہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے ساتھ میں کوئی واقعات سنا کرتا تھا، پھر مجھے منع کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہو تو کسی سے نہ کرنا۔ اس اوکے. وقت تو نہیں ہوتی تھی کہ ہم شوخے ہو کے کچھ نہ کچھ بات دوستوں سے کر بھی دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ایسی باتیں کرنے سے گردنیں کٹ جاتی ہیں، تو لہٰذا ایسی نہیں۔ اب دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ تو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے لائف میں، جو پنگے بازی والے کام ہے نا، جرنلزم میں رہتے ہوئے، جرنلزم سے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ، اور کہاں کہاں میں گیا ہوا ہوں، اور یہ جن دوستوں کو پتہ ہے ساری، تو لہٰذا اس طرح کی جو ایڈونچرز جو تھے نا، بڑے خطرناک کیے ہوئے ہیں، جنات کے ساتھ مل کے بھی کیے ہیں، لیکن پھر عام لائف کے اندر جب میں نے نارمل زندگی گزارنے کی بات کی نا، تو نارمل زندگی میں آپ جنات کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جنات کے ساتھ اس طرح کے تعلقات آپ قائم نہیں رکھ سکتے، جس کی میں مخالفت کرتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جنات میرے دوست ہیں، میں جنات سے دوستی کروں گا، جنات کے ذریعے سے دوستی کر کے میں دوسرے لوگوں کو مسخر کروں گا، میں تنگ کروں گا، لوگوں کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی اپنی گھریلو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ جو لوگ جنات کو تسخیر کرتے ہیں، جنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں عورتیں موجود ہیں، تو ان کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تسخیر جنہوں نے کیا ہوتا ہے جنات کو، یہ تسخیر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ دوسری بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تسخیر کر کے، کسی کو قید کر کے، کسی کو اپنے علم کے ذریعے سے محتاج کر کے، اس کو اپنا غلام بنا قابو کے کرنے جب اپنے والے. پاس رکھیں گے، وہ اپنی تکلیف کا اظہار بھی کریں گے۔ اب وہ جنات کی قسم ہے، ان کے قبیلے کی ہے کہ وہ کس قبیلے کا تھا اور مذہب اس کا کیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ قوت ہمیشہ موجود رہے گی، اس کی شر انگیزی کی، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی اور غصہ کرنے کی، وہ کسی صورت میں بھی ظاہر ہوگی۔ کئی عاملوں کی میں نے زندگیاں، جب میں نے عاملوں کے خلاف میں نے کریک ڈاؤن کیا کرتا تھا، یہ جو کالا علم وغیرہ کرتے تھے، میں نوائے وقت میں تھا اس وقت، تو میں نے پھر کئی لوگوں کی زندگیاں ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے جنات کو تسخیر کیا ہوا، تو ان کے گھر میں عورتیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، اور ان کے بڑے مسائل ہوا کرتے تھے، کچھ ذہنی مسائل بھی شروع ہو جاتے تھے۔ اور ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ تسخیر ایک ہوتی ہے، تسخیر آپ کسی ہنر کے ذریعے سے چلا کر کے، مجاہدہ کر کے، مخصوص انداز میں جنات کو قابو کرنے کے لیے جو طور طریقے جو ہے نا اختیار کرتے ہیں، جو بھی ہے۔ دوسرا ہے کہ خود بخود جنات آپ کی قربت میں آ جاتے ہیں، آپ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، وہ ہے آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کا قرآن پاک سے تعلق، آپ کا نماز سے اچھا تعلق، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ معاملات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان ایسے اوقات میں بہت سارے جنات جو ہمارے ارد گرد جو رہتے ہیں، اور جب کہ رہتے ہیں، حقیقت ہے جنات ہمارے بڑے قریب رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ظاہر ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادروائز یہ قدرت کے نظام کے اندر پابند ہیں کہ انسانوں کی زندگی کے اندر یہ کسی صورت دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہاں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر حسیات ان کی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے پہلے، لیکن اس کا بھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر ہے یا الہامی طور پر، یا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ بصیرت موجود ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، جنات کے وجود کا احساس کر سکتا ہے، ادروائز یہ پھر وہم بھی بن جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی تھی کہ ان میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قابو کر لے تو وہ انہوں نے اپنے ایموشنز کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، تو ان کی ایموشنز بھی ایگزیکٹ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں؟
انسانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں جب کسی نے کسی جن کو تسخیر کرنا ہوتا ہے، اب اس کی آپ کیٹیگریز کی بات کریں نا تو مسلمان بھی کرتے ہیں یہ کام، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اب بالکل غیر مسلموں میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اس مخلوق کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے جب قابو کرنے کی بات کی جاتی تو اس کے لیے حصار قائم کیا جاتا ہے. آپ کے ارد گرد ایک حصار ہے، وہ قائم کیا جاتا ہے. اس کے اندر بیٹھ کر مخصوص دنوں میں جو بھی آپ کو کہا جاتا ہے، جس نے بھی کہا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. وہ جب عمل کرتا ہے تو اس میں پھر ان اوقات کے دوران وہ جب مخلوق ظاہر ہوتی ہے تو وہ تنگ بھی کرتی ہے، پہلے قابو نہیں آتی. ہوں تو یہ اس وقت جب ایسی کو مخلوق آتی ہے تو وہ تنگ جب کرتی ہے. کئی عامل جو مارے بھی جاتے ہیں اس مرحلے میں، اور جن کی اپنے عمل کے اوپر قوت ہوتی ہے وہ ان کو قابو بھی کر لیتے ہیں. اور یہاں پر بہت ساری، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا کتابی قسم کا علم بن گیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. اس سے دماغ جو ہے نا آپ کے الٹ جاتے ہیں، زیادہ تر آپ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور الجھ کے رہ جاتے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے ایک ایسی مخلوق کو چھیڑ دیا کہ کتاب پڑھ کے، کوئی عمل پڑھ کے، تو جس کے بعد اس کے شر سے بچنا آپ کو نہیں آ رہا ہوتا. لیکن دوسری طرف دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو اس مخلوق کے شر سے ہم محفوظ بھی رہتے ہیں، ویسے اس بات سے تو بالکل کسی حصار کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس بات سے ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جنات نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی سورہ جن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہر ایک کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہاں جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک باؤنڈری نہیں سیٹ ہوتی کہ انسانوں کی دنیا الگ ہے، جنات کی دنیا الگ ہے، ٹھیک ہے. جنات تب تک انسانوں کی دنیا میں نہیں آ سکتے جب تک ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، جب تک کوئی چیز ان کو چھیڑے نہیں تو وہ اس انسان کی زندگی میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو جتنے لوگ اپنے یہ واقعات سناتے ہیں جنات کے بارے میں، تو یہ ان کی امیجینیشن ہوتی ہے ساری، یا ایکچوئل میں وہ کچھ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں جس کی وجہ سے جنات پھر ان کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ دیکھیے امیجینیشن بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. دوسرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنات پابند ہیں کہ وہ انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن بعض اوقات ایسے جنات بھی ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے بھی ہیں. جیسے عام انسان ہیں، راہ جاتے ہوئے بھی جی جی، کسی نہ کسی لڑکی کو لڑکا چھیڑ جاتا ہے. کیوں چھیڑ شرارتی جاتا ہے؟ جن. اس میں زیادہ شرارت ہونی چاہیے نا. جیسے میں نے کہا کہ عصبیت، غصہ، نفرت، تعصب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عام انسان راہ جاتے ہوئے لڑکی کا دوپٹہ کھینچ جاتا ہے، کوئی لڑکی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. یہ کیا پرابلم ہے؟ تو اسی طرح ہر انسان جو ہے اپنے دائرے سے نکل کر اپنی خباثت کا اظہار ضرور کرتا ہے. اس کے اندر شرارت ہے، اس کے اندر جرم ہے، اس کا ایک فطری احساس ہے. یہ بس ایسے کرتے ہیں. جنات بھی ایسے کرتے ہیں. اور جنات جو ہے بہت سارے انسان جو ہیں، بزرگوں نے بھی جیسے ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسے حرکات نہ کریں. اب آپ جنگل ہے نا، تو لوگوں کو پتہ ہے جنگل کے اندر جانور ہوں گے، تو یہ ہمیں پہلے کسی نے بتایا نا. اگر نہیں کسی نے کسی کو بتایا اس جنگل کے اندر جانور ہیں تو انسان تو ویسے بھی گزر جائے گا وہاں سے، اور لیکن وہاں پر جا کے ظاہر بھی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ہو جائیں گے. تو اسی طرح بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کا احترام بھی کرنا چاہیے، گریز بھی کرنا چاہیے، جس کے بارے میں بزرگوں نے یہ کہا بھی ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ اپنے جو رفع حاجت کے لیے فلاں جگہ پہ نہ بیٹھیں، آپ فلاں درخت کے نیچے نہ بیٹھیں. اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں. اور اس طرح کے کئی واقعات میں نے ایسے سنے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات ایک ایسی جگہ پر آپ عابد باکسر صاحب کا میں واقعہ سناتا ہوں، انسپیکٹر عابد باکسر کی. مجھے کہنے لگا کہ شاہد صاحب میں آپ کے واقعات یہ میں نے سنے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں نے نام اس لیے لے دیا کہ اسی دنیا میں موجود ہیں لوگ، اگر چاہیں تو ان سے بھی یہ سن سکتے ہیں. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، افتخار ٹھاکر صاحب کا، وہ بھی اسی ٹھیک. دنیا میں موجود ہیں. ہوں آپ ان سے بھی یہ باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں نا، میرے علاوہ بھی. میں آپ کو اس لیے دو بندوں کے نام لیے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں. عابد باکسر صاحب بتاتے ہیں کہ میری عزیزہ کے گھر میں ایک ایسی ہی پرابلم آیا کرتی تھی، اور پھر پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جو ہے کچھ جنات جو ہیں وہ آتے ہیں.
کہتے ہیں کہ وہاں گئے اور ان کی غالباً سسٹر کا ان کی فیکٹری میں یا ان کے گھر میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوتا تھا. تو یہ پتہ چلا کہ وہاں جو ایک ان کی فیکٹری ہے، اس کی ایک مخصوص جگہ پر جنات کی ایک بستی ہے، اور اس چھوٹی سی جگہ پر ہزاروں لاکھوں جنات رہ سکتے ہیں. چھوٹی سی جگہ پہ؟ جی، چھوٹی سی جگہ پر رہ سکتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے نا. وہاں پر وہ جو جنات تھے، ان کو وہاں پر رہنے والے لوگوں کی وہ بچی بڑی پیاری لگتی تھی. اچھا. اس بچی کے ساتھ ان کا جب تعلق قائم ہوتا تھا، بڑا پیار کا، محبت کا، تو اور جب وہ دوپٹہ لیتی تھی اپنے سر پہ تو انہیں بڑی پیاری لگتی تھی وہ بچی. تو اس سے جب وہ پیار کرتے تھے تو وہاں پر کچھ واقعات ہو جایا کرتے تھے. ظاہر ہے جب وہ بچی کے ساتھ ایسی کوئی بات کریں گے، پیار کریں گے، شفقت کریں گے، شفقت والا ہی ان کا تعلق تھا، لیکن اس محبت کی شدت میں کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی تھی، سب گھبرا جاتے تھے. خیر انہوں نے وہاں پر جا کر کسی کو کہہ کلا کے وہاں سے ان کو رخصت کروایا کہ ایک گھر ہے، پیار ہے، محبت سے ان کو یہ. افتخار ٹھاکر صاحب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت زیادہ جایا کرتے تھے. مجھے خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہوا ہے. وہاں مولانا جمشید خان جو تبلیغی جماعت کے بڑے جید عالم دین رہے ہیں، یہیں رائے بنڈ میں تھے، ان کے پاس جنات آیا کرتے تھے. اور اب جو افتخار ٹھاکر صاحب کا کہنا ہے کہ میں کئی بار جب ان سے مولانا صاحب سے ملنے جاتا تھا تو اندر سے آوازیں بہت زیادہ آیا کرتی تھی، اور جب دروازہ کھلتا تھا اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو مولانا سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے وہ آئے تھے، ان کے کچھ مسائل تھے، وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے. اچھا یہ بھی بات آپ الگ کریں، آپ کے یہاں لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ ہے. جامعہ اشرفیہ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے اور جو عالم دین ہیں وہاں کے، ان سے بھی یہ سنا ہے کہ وہاں پر جنات پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں پڑھا کرتے تھے، مدارس کے اندر جنات پڑھا کرتے تھے. کتابوں کے اندر بھی باتیں لکھی ہیں، یہ لاہور کے اندر موجود ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں. تو جنات کے وجود کے حوالے سے، اور ان کو جب وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ آپ نے کبھی اپنی اصل شکل میں نہیں آنا، کسی طالب علم کو آپ نے جو ہے ڈرانا نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں نا پھر. اچھا طلبہ کے اندر بیٹھ کے ہی وہ بھی؟ جی وہ پڑھا کرتے تھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہاں بیٹھ کے حافظ قرآن وہ بنا کرتے تھے. اور حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی جو جن کا سلار والا فیصل آباد کے پاس دارالاحسان ہے، بہت بڑے بزرگ نے دین میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں تو ان سے ملا ہوا ہوں. آپ کی ایک ٹیچر ہیں ہنا، جی جی، یونیورسٹی کی، ان کے والد ادیب جاودانی صاحب کا صوفی صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا. ان کا میگزین تھا مون ڈائجسٹ کے اندر انہوں نے صوفی صاحب کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا. اور صوفی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی مجھے ان کے خلیفہ نے بتائی. ان کے جو خلیفہ جو تھے وہ حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، لاہور میں تھے، شاہ نور کے پاس حکیم لیاقت صاحب. میں بہت عرصہ ان کے پاس میں جاتا رہا کہ شہنشاہ جنات اس وقت تک تخت پہ نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ صوفی صاحب سے روزانہ آ کے نہیں ملتا تھا. اب یہ سارے واقعات ہیں وہاں پر، یہ اسی دور کی، یہ اگلے پچھلے 20 25 30 سال کی اگر میں ہسٹری اٹھا کے دکھاؤں تو یہاں شخص ابھی بھی لاہور کے اندر یہ ساری موجود ہیں، ابھی اس کمرے کے اندر بھی موجود ہیں. مخلوق یہ ہر جگہ. آپ میری بات سنیں نا، آپ کو محسوس ہوا ہے؟ نہیں مجھے تو ہاں سمجھے، مجھے بھی محسوس نہیں ہوا. ہم نارمل لائف گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی پروٹیکشن اللہ پاک نے کرنی ہے. ہمیں جو علوم سکھائے ہیں یہ ساری سب کچھ چیزیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے سے نکلتے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگ وہ ان کو تنگ کرتے ہیں جو تسخیر کرنے کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں یا ان کی بستیوں میں جاتے ہیں تو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں باغ جناب میں کم سے کم 1 ملین کے قریب جو ہے نا جنات رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں. وہاں حضرت بابا ترت مراد کا مزار ہے جو حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں. مجھے بھی وہاں پر کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا اس دور میں جب میں نے ابھی نوائی وقت جوائن کیا تھا. کچھ حالات ایسے تھے، وہاں پر میں جایا کرتا تھا. وہاں پر کئی ایسے بزرگ تھے جن سے میں ملا، اور چونکہ میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو علم کی اس راہ پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی ان کو مل جاتا ہے. ہر بندے کو تو وہ نہیں چیز مل سکتی. تو وہاں پر مجھے یہ احساس ہوا کہ بڑے بڑے عالم فاضل قسم کے جنات ہیں. اب اگر آپ یہ بات کر لیں کہ
باغ جناح کی پہاڑیوں پر تو بڑے بڑے گندے کام ہوتے رہے ہیں. ایز اے کرائم رپورٹر بھی میں نے وہاں کی رپورٹنگ کی ہوئی ہے, سب کچھ دیکھا ہوا ہے. وہاں پر جوڑے آتے ہیں, ڈیٹے بھی مارتے ہیں باغ جناح میں آ کے, تو وہ جنات ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, وہ اپنے ہیں. لیکن کچھ ایسے حالات ایسے بن بھی جاتے ہیں کہ جب وہ جنات اپنے دائرے میں سے نکلتے ہیں اور وہ تنگ بھی کرتے ہیں, کچھ جلدی غصہ کر جاتے ہیں, کچھ نہیں کر جاتے. اور کچھ انسان جو جاتے ہیں انہیں مسخر کرنے کے لیے, چھیڑنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پھر ان کے ساتھ انہونیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جیسے جنات کی اقسام ہوتی ہیں ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, لیکن جنات جو ہوتے ہیں وہ رہتے گندی جگہ پہ ہی ہیں. ایسے سننے میں آتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے ہوں, ان کو گندگی پسند ہوتی ہے اور گندگی والی جگہ پہ ہی رہتے ہیں. تو جیسے یہ لوگ خوبصورت لڑکی پہ ان کا دل آ جاتا ہے, خوبصورت لڑکے پہ آ جاتا ہے, خوشبو کسی نے لگائی ہو اس کی طرف یہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, کھلے بالوں میں باہر نہیں نکلنا چاہیے, اس کی وجہ سے بھی جن آ جاتے ہیں. تو جب ان کو گندگی پسند ہوتی ہے اور یہ گندی جگہ پہ ہی رہتے ہیں, تو پھر یہ صاف لوگوں پہ کیسے, ان کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری میتھ ہی غلط ہے. اچھا, یہ کس نے کہہ دیا کہ جنات جو ہیں گندی جگہ پہ رہتے ہیں؟ یہ یہ تو واقع جو بچپن سے نہیں سنتے آ رہے ہیں اس سے. نہیں, ایسی مکس باتیں ہیں نا. مثلاً وہ باتیں ہیں جی واش روم میں رہتے ہیں, یا ایسے کسی جوہر کے کنارے پہ رہتے ہیں, تالاب کے کنارے پہ رہتے ہیں. مسلمان جنات تو خانہ کعبہ میں بھی رہتے ہیں, اور مدینہ پاک کی وادیوں میں بہت سارے جنات رہتے ہیں, اور بہت سارے مزارات ہیں جہاں جہاں میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لاہور کے ایسے مزارات ہیں وہاں پر جنات رہتے ہیں, ان کی بستیاں ہیں. باقی وہ جو غلیظ جنات ہیں, ایک تو جنات اور اوپر سے غلیظ جنات جو غیر مسلم ہیں, اور وہ جنات ان کی بستیاں ہیں, وہ رہتے ہیں ایسے مقامات پہ. اور صرف جنات نہیں, وہ عامل بھی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں. مثلا میری جو داستان شروع ہوتی ہے جنات کا غلام کے اندر, وہ جو عامل جو پیر جو تھے, ان کی زندگی کا بھی ایک میں نے سنا جب انجام یہ ہوا کہ وہ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے شادرہ میں اس جگہ پہ رہتے تھے جہاں سب سے زیادہ غلاظت ہے. وہاں پر ان کا جو ہے بعد میں انتقال ہوا, اور وہ بھی رہتے تھے. اس کی بات جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں کالے علم کو استعمال کرتے ہیں. تو کالا علم جو ہے اس کو استعمال کرنے والا گندی جگہ پہ ہی رہے گا. وہ شیطان کا اللہ کار ہے, وہ شیطانی علوم سیکھتا ہے. تو شیطان چونکہ خود جنات میں سے ہیں, تو ایک تو وہ جنات ہی کا ایک وجود ہے, تو وہ گندی جگہ ان کو پسند ہے, شیطان کو جگہ وہ پسند ہے. تو ایسے بہت سارے ہیں. اب میں کہوں کہ جی جنات جو ہیں سارے کے سارے وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں, یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. ہاں ایسے مقامات ہیں, ویسے جیسے جب میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کیا کرتا تھا, اور لاہور کے جتنے عامل تھے اس وقت میں مجھے جانتے تھے, بڑے بڑے اسٹرالوجر جانتے تھے, جتنے بھی مخفی علوم والے, میں اسی تجسس میں ان سے ملا بھی کرتا تھا. تو لاہور کے دریائے راوی کے, فرخ آباد کے اس قریب بھی, اور دریائے راوی کے اس پار بھی جو ایسی جو چلا گاہیں بنی ہوئی تھی, بہت سارے لوگ عامل وہاں جایا کرتے تھے, اور وہاں پر کئی بابے بیٹھا کرتے تھے. میں بھی نہ کسی کے ساتھ وہاں پر جاتا تھا, اور اسی تجسس سے میں ساتھ ایز اے کرائم رپورٹر, کرائم فیچر رائٹر کے بھی کام کرتا تھا. لیکن ان چیزوں پر بھی میری تحقیق تھی, وہ میں کر رہا تھا. وہاں پر میں ملتا تھا, اور بڑی غلاظت والی جگہ پہ بھی وہ رہتے تھے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں, وہ جنات جو خاص طور پہ ایک تو غیر مسلم ہوں, اور وہ جنات جو خود بھی کالا علم کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ بھی سننے والی ہے کہ جنات خود ایک ماورئی مخلوق, لیکن جنات خود بھی عامل ہوتے ہیں, وہ خود بھی عملیات کا کام سیکھتے ہیں. اگر تو وہ غیر مسلم ہیں تو شیطانیت کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں, اگر مسلمان ہوتے ہیں, عامل ہوتے ہیں, قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں, محقق ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ہر شعبے کے جنات ہوتے ہیں جن کی دسترس ہوتی ہے. مثلا ان کے بھی معالج ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, طبیب ہوتے ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک لائف ہے, ان کی اپنی ایک دنیا ہے جو آباد ہے. من و سلوا نہیں آتا, وہ بھی محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. ان کی اپنی لائف کے اپنے جو ان کے جو باغات ہیں, ان کی زمینیں ہیں, کھانے پینے کا سارا سامان, کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے, یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. اللہ کی اتنی بڑی مخلوق, جو درخت کی ایک ٹہنی پر لاکھوں کی تعداد میں جنات اگر رہ سکتے ہیں جب اپنے وجود میں ہوتے ہیں, اور انسانوں کو نظر نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کی اتنی بڑی سائنس ہے. یہ ساری کی ساری. اب یہ سوال کر دیا جائے اسی بات پر, آپ کے سوال سے پہلے میں ہی سوال کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ بالکل ممکن ہے. میری امیجنیشن چل رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں. آپ کی امیجنیشن کو سائنٹیفکلی کر لیتے ہیں نا. آپ دیکھ لیں کرونا آیا,
کورونا آیا تو سب نے کہا کہ یہ ایک وائرس ہے. کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا وائرس. آپ نے دیکھا کبھی وائرس؟ نہیں. آپ کو جو انفیکشن ہو جاتا ہے کہتے ہیں بیکٹیریا آ گیا, اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی جسے عام طور پہ ہم جراثیم کہتے ہیں, وائرل انفیکشن ہوگا جی کسی وائرس کی وجہ سے ہوا. کوئی تو کوئی ایگزسٹ کرتی ہے چیز جو انسان کی باڈی پہ جاتی ہے, اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, اس کے جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ کارکردگی ان کی ختم ہو جاتی ہے, تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات اس کا جو مزاج بدل جاتا ہے, اس کی ذہنیت بدل جاتی ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز تو جاتی ہے نا, بالکل. ایگزسٹ کرتی ہے نا. جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اندر زندگی ہے. ایک وائرس کے اندر اگر زندگی ہو سکتی ہے جو ویزیبل ہی نہیں ہے, مائکروسکوپ لگاتے ہیں, اتنی بڑی خوردبینیں لگاتے ہیں, پھر آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں, آپ اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر چلتی پھرتی ایک مخلوق ہے, یہ بیکٹیریا ہے, یہ وائرس ہے, کوئی بھی اس کا نیا نام آ رہا ہے, یہ نیا اس کا ویریئنٹ آ گیا ہے. وہ انسانوں کے لیے اتنی ہلاکتوں کا باعث بن سکتے ہیں جو انسان کو, اور کہتے ہیں جی انسانوں نے خود وائرس بڑے بنا دیے. تو جو اللہ کی ایک مخلوق ہے وہ اس کا اپنے وجود کی اپنی ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں گردش کی کرتا ہے جب وہ داخل ہوتا ہے. تو ایسے ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام جو بنا ہوا ہے اس مخلوق کو زندہ رکھنے کا, اس کی کارکردگی کو چیک کرنے کا, اسی کائنات کے اندر ایگزسٹ کرنے کا, اور ہمیں وہ نظر نہیں آتی. وہ اپنے پردے میں, ہم اپنے پردے میں ہیں, اور لیکن ان کا وجود اتنا لطیف ہے, اتنا باریک ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں رہ سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک ڈبیٹیبل بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ڈبیٹ سب کو کرنا چاہیے کہ اگر وائرس, اسی طرح ایک بڑے معزز تھے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پیتھولوجی کے بہت بڑے نام ہے ان کا, کہ یہ سب کیا سرائیاں ہیں, سنی سنائی باتیں, وہم کی باتیں, جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا. میں نے کہا جی بالکل صحیح کہا, جس طرح وائرس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی وائرس تو ہے. میں نے کہا جی کیسے ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا آپ جنات کو نہیں مانتے, میں وائرس کو نہیں مانتا. وہ کہنے لگے کہ نہیں دیکھیں یہ تو علم کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے تو علم کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا خوردبین لگاتے ہیں جس کو عام کہتے ہیں مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں ٹیسٹ کروں. کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ جس سے آپ جنات کو دیکھ سکیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات وہاں پر آگے رک گئی نہ آ کے. پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہر بندہ, ہر انسان کا عالم اور فاضل ہوتا ہے, عامل بھی ہوتا ہے. جو اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے, جو سیکھ لیتا ہے, یہ ہنر ہے نا, سیکھ لیں تو آپ وہ بھی آپ بن سکتے ہیں. تو مانتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر صاحب اس طرف جا چکے ہیں, بہت سارے انجینئرس ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو بات ہے علم سیکھنے کی, کرنے کی, جھٹکے میں آپ جو چاہے. اصل میں جنات کے بارے میں تصور کیا ہے کہ جہاں انسان کی اپنی صلاحیت, اپنی قوت, اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, وہاں وہ چاہتا ہے کہ جنات آئیں اور اس کا کام کر دیں, کہ وہ ماورائی چیزیں. حالانکہ جنات خود جو ہے وہ معذور ہوتے ہیں, محروم ہوتے ہیں, وہ انسانوں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں. انسان ان سے افضل ہے اپنے علم کی وجہ سے. انسان تو جنات کے پاس جا کے قرآن پاک کی حفظ نہیں کرتے ہیں, جنات آتے ہیں انسانوں کے پاس آ کے علم کی باتیں سیکھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کوئی جن اس کے پاس علم زیادہ ہے, اگر اس کی 800 سال عمر ہے اور 800 سال کے مجھے واقعات سناتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہوگا. اسی طرح اگر میں اپنا علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھوں گا تو میں اس سے زیادہ ماہر ہو جاؤں گا. لیکن انسان کے پاس اور ایک مسلمان کے پاس جو ہے خاص طور پر وہ قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے کہ اس مخلوق کو لاچار بھی کر سکتا ہے, بے بس بھی کر سکتا ہے, اسے کام بھی لے سکتا ہے, اور اسے اچھا تعلق بھی بنا سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان کو ہماری شریعت نے یہ منع کیا ہے کہ تسخیرات کے علم سے, لیکن کرتے ہیں, کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اچھا, جیسے انسانوں کو بہت کریوسٹی ہوتی ہے جنات کو جاننے کے بارے میں, جنات کو بھی انسانوں کو جاننے کے لیے ہاں بڑا مزہ آتا ہے جنات کو بھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں لاہور کے پی سی ہوٹل کے اندر جنات کے ساتھ میں نے ڈنر کیا ہوا ہے. ان کے اندر تھا وہ, خیر جو عالم تھا, جو عامل تھا, اس کی خواہش تھی کہ پی سی میں کھانا کھانے کی نا, تو وہ اسے پتہ تھا کہ جب میں بابا جی کا ذکر کروں گا نا تو یہ میری بات ٹالیں گے نہیں. تو وہاں پر آئے تو ظاہر ہے میں جب جنات کے ساتھ انہوں نے آنا تھا تو وہ خوف جو آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ یار وہ تو پورا پی سی کھا جائیں گے, کھانا کھا جائیں گے, یہ میرے اندر بھی خوف تھا, فطری سی بات تھی. لیکن میں بہت ساری باتوں کو سمجھ چکا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا, کہ یہ خود ان کی ہلاکت کی وجہ بن سکتی ہے, کیونکہ وہ اپنے دائرے سے نکل کر اگر ایک بستی کے اندر ایسے کام کریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ کا قانون جو ہے, اور اللہ کے وہ بندے جو
مختصر لباس میں بھی ہمارے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ مقرر کردہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ علم ہے، تو وہ پھر ان لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں کہ تم نے فلاں جگہ پہ یہ کام کیوں کیا، تو ان کے اپنی ثوابت ہوتی ہے، ان کے اپنے جو ہے پھر عدالتیں لگتی ہیں. تو وہ PC ہوٹل میں میں نے ان کو کھانا کھلایا ڈر اور خوف کے ساتھ بھی، تو کھانا کھایا انہوں نے، ہم اندھیرے میں بیٹھ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہ ساری چیزیں. تو اس طرح بہت ساری جو چیزیں ان کی تمنا بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی بھی ان کی ہوتی ہے، اسی طرح کی کیوریوسٹی ہوتی ہے. اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو انسانوں کی فطرت کو جاننے کے لیے، اگر کہا جائے کہ جنات بھی علم غیب رکھتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے. جنات کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی مخفی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنات خود محتاج، جنات کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے. بہت اچھا. سارے ایسے جنات میرے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے، اب تو آ کے میں نے گریز کرتا ہوں نا، تو جو بندہ کہتا ہے جی میں نے اس کے اندر جنات ظاہر کر دی ہیں، میں پھر 2-3 سوال ان سے کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جن ظاہر ہوا ہے، یہ انسان کے اندر کا جن ظاہر ہوا ہے. انسان کے اندر بھی تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں نا کہ وہ خود جب آپ اس کو ہیپناٹائز کرتے ہیں ایک خاص سطح پر، خود انسان اس کو لے کر آتا ہے، تو اس کی نفسیات جو ہے وہ خود اس کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اس کے اختیار میں نہیں رہتے. بالکل. تو وہاں پر ہر چیز تو جنات کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی نا. جنات کے وجود کی نشانیاں ہیں، جنات جب ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اتنی بے بسی کے ساتھ کہ ایک لاغر مرغے کی طرح کے جنات سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو یہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے واقعات بھی، ڈرامے بہت زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈرامے ہوتے ہیں، میں اس کو مانتا نہیں ہوں. بعض اوقات اس پہ لوگ خفا بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جنات کے اوپر ڈال دی ہوئی ہے، جو جبکہ زیادہ تر چیزیں جو ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی بیماریاں ہیں. انسان کا برین جو ہے وہ خود اتنی بڑی قوت رکھتا ہے، اور اس کے ابھی تک برین کو دریافت نہیں کر سکی پوری سائنس، کچھ % صرف دریافت کر سکی ہے. تو اس کے اپنے ذہنی مسائل ہیں، لیکن ہر مسئلے کو یہ کہنا کہ یہ جنات کی وجہ سے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے. اس کا ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، اس کو ریلیف چاہیے تو یہ چیک کر لینا چاہیے کبھی کبھار. لیکن ایک بات ہے، انسان نفسیاتی طور پر بھی معذور ہو، اس کے نفسیاتی عارضے بھی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو دم کرا لیں، آپ اس کو تعویذ لے دیں. آپ نے اللہ کے کلام کا سہارا لینا ہے نا، تو اللہ کے کلام کا پوری باڈی پہ اثر ہوتا ہے، انسان کی ایک ایک رگ پہ ہوتا ہے، ایک ایک ٹیشو پہ ہوتا ہے. تو ایک ایک ریشے پر جب ہوتا ہے، ہر ریشے کے اندر انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں ان کے اندر بھی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اب تو سائنس مانتی ہے نا، انسانی وجود ہے، اس کے ایک ایک سیل کے اندر اتنی اتنی قوت ہے. مائٹوکونڈریا کسے کہتے ہیں کہ جو جس کے ہر سیل کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، جو انرجی پیدا کرتے ہیں. انرجی کیسے پیدا کر دیتا ہے؟ وہ ڈیڈ ہو جائے تو ٹیشو بند ہو جاتے ہیں، سیل بند ہو جائے، سیل بند ہو جائیں تو انسان کے جسم کے وہ حصے بند ہو جاتے ہیں، انسان موت کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان کی باڈی کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق رکھی ہوئی ہے کہ جس کو پابند کیا ہوا ہے ایک علم سے، اپنے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اس کے وجود کے اندر. لیکن کچھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت بھی تو پیدا کر دی ہوتی ہے کہ ان کا ذہن عام انسانوں سے زیادہ چلنے لگتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو سائنسی اور روحانی دونوں طرح سے اور نفسیاتی طور پہ پرکھنا چاہیے تاکہ انسان کو ریلیف ملے. ٹھیک. اور میں سمجھ جنات کو بھی ریلیف ملے. اب جنات بھی بیمار ہوتے ہیں، اب جنات خود عاملوں کے پاس آتے ہیں، وہ خود اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے آتے ہیں. ان میں موت بھی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، مرتے ہیں. تو ان کی جو عمر ہے اس کی لمٹ کہاں تک ہوتی ہے؟ یہ مختصر ہے، میں تو جہاں تک 5000 سال تک کے جنات سے میں ملا ہوں. اب لوگ کہیں گے نے چھاڑ دیتی ہیں. اب میں نئی باتیں کرنا چاہ رہا ہوتا نا، لیکن عمروں کا آپ تعین نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے جنات کے بارے میں، جتنا اسرائیل کے اندر ہے، جتنا یہودیوں کے پاس اس کا علم ہے، پاکستان میں بہت کم ہے. پاکستانی تو ہمارے ہاں تو ہر چیز کو ہم جہالت کا کہتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا، یورپ فرانس جو تھا، وہاں تو ایسے لوگوں کو پھانسیاں دینی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ گھر گھر کے اندر ان علوم کے ماہر تھے. جادوگرنیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. فرانس کی ہسٹری پڑھ لیں، ابھی تو UK آپ دیکھ لیں، وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر اکلٹ سائنسز اور میجک سائنسز جو ہیں اس کی ڈگریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. پراپر لائبریری میں سب کچھ شروع ہو گیا نا، تو ہوتی ہیں. علم ہے نا، تو اب تو وہاں بھی یہ شروع ہو گیا سارے کا سارا.
تو سر جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ پی سی میں ان کے ساتھ کھانا کھانے گئے، تو وہ لوگ صرف آپ کے ساتھ ہی مطلب آپ کو ہی ویزیبل تھے یا باقی لوگ بھی ان کو دیکھ سکتے تھے کہ ہاں یہ نہیں نہیں، کچھ کوئی نہیں دیکھ انسان؟ سکتا تھا، میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو آپ کو کس؟ وہ عامل تھا نا، عامل کے آپ کو دیکھیں علم کی طاقت ہے نا، اس کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، پتہ چل گیا تھا مجھے کہ وہ کھا رہے ہیں. اب وہ سارے کا سارا پلیٹ سے عالم کھانا تو نہیں. ختم ہو رہا تھا؟ اب وہ پتہ چل جاتا ہے نا ساری چیزیں. اس میں آپ وہ باریکیاں پوچھتی ہیں جس کے بارے میں نہیں بات کرتا، اور وہ بہت سارے عامل ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ باتیں پوچھنے کے بعد وہ ایک علم کے اندر ایک فارمولہ بناتے ہیں، اس فارمولے کو لے کر وہ آزماتے ہیں. تو اس لیے میں ایسی باتیں ہی نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا کام شروع ہو جو میری نظر میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جنات کو انسان کو لے کے کریوسٹی ہوتی ہے، تو وہ ہر انسان کے نہیں، دماغ میں ان کریوسٹی کو لے اتنی ہے کے نا، بھی میں نے بتایا نا کریوسٹی کہ وہ ہوتی ہے نا انسانی پوچھ۔ وجود میں وہاں نہیں بیٹھ سکتے نا، وہ ٹھیک بیٹھ ہے۔ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہو نہیں سکتا تھا. ہوں۔ اچھا ایک سوال نا یہ بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں یا لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں جن پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمزاد پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمزاد اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تھرو بھی جادو کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں، کچھ قرین کہتے ہیں، ہوں۔ اور احادیث بھی موجود ہیں اس میں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ بھی اور اس کے ساتھ ایک ہمزاد، ہمزاد کہہ لیں، جن، قرین کہہ لیں، جن کہہ لیں، تینوں طرح کے لفظ استعمال بول یہ رہے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی ویسے؟ چیز ہے ساری کی ساری. اللہ تعالیٰ کی تین ہی مخلوق ہیں بڑی، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. باقی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، باقی اللہ کی مشیت ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہم ذات کے بارے میں صرف کتابی باتیں یا علمی باتیں تو جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ باقی قیاس رائیاں انسان کی امیجینیشن ہے نا. آپ کی ہالی ووڈ دیکھ لیں، بالی ووڈ دیکھ لیں، پوری دنیا کی فلم انڈسٹری دیکھ لیں، ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں، جس کے اندر ہارر موویز بنتی ہیں، وہ ساری کریوسٹی ہے. اور اس کے بعد ریسرچ ہے، جس ریسرچ کی بنیاد پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اگر اس کے باڈی کے اندر، اس کے برین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ انسان کیا بن سکتا ہے؟ زومبی بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، وہ کس شکل میں آ سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے. یہ سارے کچھ انسان کے اندر وہ جو چیزیں آتی ہیں نا، تو امیجینیشن جو ہے نا بہت زیادہ کام کرتی ہے اس کے اندر. لوگ وہم بھی کر لیتے ہیں ویسے وہم چیزوں بہت کا۔ زیادہ ہے جنات کے بارے میں. آپ دیکھیں نا، بینگ مسلمان بات کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب کرتے ہیں، لکھتے ہیں روزانہ دائیں بائیں بیٹھ کے. اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں. اب ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ 20 تک ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کم ہوتے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں، جو ہر طرح کے انسان کو، انسان کی بات کی ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے، جو اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، اس لمحے جو ہونا ہوتا ہے وہ نہیں روکتے پھر وہ جو محافظ ہوتے ہیں. ادروائز اس کو زندگی کے مختلف مراحل میں سے وہ جو تکالیف آتی ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، جو میریکل ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، تو اللہ کی حفاظت کے اس نظام کے اندر ہوتے ہیں. اللہ کے وہ محافظ ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ صرف انسانوں پر نہیں، یا جانوروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس چیز کو پھیلایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ یہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اور اس کی کوئی واضح جو اگر آپ مثالیں اگر دیکھنی ہیں تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد، آپ اور میرے ارد گرد ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق موجود ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے ہماری حفاظت کے لیے، اور ہمارے اعمال کا جائزہ لینے والے بھی مخلوق ہے. یعنی کہ اگر اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں کر لیں، کیونکہ میں عالم دین تو ہوں نہیں کہ میں یہ بات کروں، لیکن یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بات کرتا ہوں کہ جب ایک ایسی مخلوق ہمارے ارد گرد، ہمارے وجود کے آس پاس رہتی ہے، ہمارے اندر رہتی ہے، تو وہیں سے ہمیں یہ خیال آتا ہے ایک روحانی علم کا. اسپرچولیزم کی ہم بات کرتے ہیں، روح کی بات کرتے ہیں. روح سے ہمارے جسم کے ساتھ آس پاس پھیلی ہوئی اسی، جسے اورا بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، اس کو اورا بھی کہہ دیتے ہیں نا، اور اس کے مختلف کلرز ہوتے ہیں. ممکن انہوں نے ریسرچ کر کے وہی جو ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں یا اس میں سے کوئی جنات ہیں یا جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی اللہ کے حکم سے جو مقرر ہے، تو اس کو اورا کی شکل میں وہ نظر آتے ہوں. کچھ لوگوں نے اس کو اورا کا نام دے دیا ہو، جیسے جنات ہیں، یہ تو ہم لوگ جنات کہتے ہیں، یہودی انہیں کسی اور نام
سے پکارتے ہیں، ہندو انہیں کسی اور نام سے پکارتے ہیں، مختلف مذاہب میں جنات کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی اپنا ایک اورا جس سے کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے مختلف رنگ جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس کا سحر نظر آتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی ریسرچ کی طرف جا رہی ہیں، اسپرچولیزم کی طرف جا رہی ہیں. تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں جو ایک میرا ایک ہڈیوں کا جسم ہے، گوشت پوشت ہے اور اعضاء میرے کام کرتے ہیں، لیکن میرے اندر ایک ایسا وجود موجود ہے جو بہت سارے خیالات رکھتا ہے، بہت ساری باتیں سوچتا ہے. اور یہ ہے کیا؟ وہیں پہ پھر روح کی بات کی جاتی ہے. جب روح کی بات کی جاتی ہے پھر اسپرچولیزم کی طرف ہم نکلتے ہیں. پھر خوابوں کی بات کی جاتی ہے، پھر سونے کی بات کی جاتی ہے. اب وہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اس کی تفاسیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں جو بتانا چاہیے سب کو کہ جب اس کے جتنی بھی تفاسیر ہیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. جب بالکل. ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اگر اس کا وقت مقرر ہو تو وہ رک جاتی ہے، ورنہ وہ واپس جاتی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ مرحلے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی طرف جانا چاہیے. کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ فلاں آیت آیت پڑھا الکرسی کریں، اور آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ نماز پڑھیں، تاکہ رات کو جب آپ کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کے اندر وہ لطافت موجود ہو، اس کو احساس ہو کہ یہ کیا پڑھنے والا بندہ ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، قرب کتنا ہے. تو وہ اس کو پھر وہ مناظر مشاہدے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویزیبل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کبھی دیکھیں جتنے بھی ہمارے نانا دادا یا نانی دادی یا خالہ پھپھو جو بزرگ تھے، اور ہر گھر کے اندر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ تہجد گزار ہوا کرتی تھیں، تہجد بھی پڑھتی تھیں اور اس کے بعد اٹھ کے صبح فجر کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے وہ لوگ، اور ان کو یہ سارا کچھ محسوس ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ گھر والے خود بھی بتاتے ہیں. لیکن ہم اپنی نفسا نفسی اپنی ضرورتوں کے اب غلام ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں نا، تو ہم اس طرف نہیں جاتے. تو پھر شارٹ کٹ میں جاتے ہیں، کوئی بھی ہم بابا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس سے یہ باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جس نے زندگی میں کوئی ایکسپیرینس کیا ہو اس سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باتیں پوچھتے ہیں. باقی انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی مخلوق جو ہے، جو اس کی حفاظت پر مامور ہے، یہیں سے پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمزاد کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمزاد کو قابو کرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں کچھ ہنر کی. یا تو آپ فطری طور پر آپ اتنے مذہبی ہوں کہ آپ اپنا حضوری کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں. جب آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے حضور جو ہیں اپنی حاضری دے رہے ہیں، اپنی مناجات، اپنی جو دعائیں ہیں، اپنی جو آپ کی جو خواہشات ہیں وہ اللہ کے حضور اپنی مسنون دعاؤں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. جو احادیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی نماز کے اندر کریں. اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ مانگیں اور اللہ سے مانگیں. آپ کے اندر وہ رکت پیدا ہو، آپ کے اندر وہ حضوری پیدا ہو، آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہو. اور جب آپ اس طرف جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر وجود موجود ہیں، آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کے ساتھ انہونیاں ہونے لگتی ہیں، آپ کے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں، آپ پاکیزگی کی طرف رہنا شروع کریں، آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں خود بخود جو ہمارے ارد گرد رہنے والی جو مخلوق ہے اس کو بھی تقویت ملتی ہے. مختلف جو وظائف ہیں لوگ پڑھتے ہیں. تو اس سے پھر جتنے بھی ہمارے ارد گرد ملائکہ جو ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ اس کے جو موکلان کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو تقویت ملتی ہے. جو بھی آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ اس روحانی نظام کا ایک حصہ ہے. آپ جو پڑھتے ہیں آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے. لیکن وہاں پر اگلا مرحلہ کیا ہے، جو سب سے اہم جو مرحلہ ہے کہ وہ جو انسان یہ کر رہا ہے اس کی ذہنی استعداد کتنی ہے. اگر تو وہ کمزور ذہن کا مالک ہے تو وہم کا شکار ہو جائے گا، اس کے ساتھ پھر بہت کچھ ہوگا. مطلب اس پہ اس کے حاوی وہم بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. اس کے زیادہ تر وہم بھی کام کرتے ہیں. اچھا. لیکن جن کے ساتھ حقیقت میں جنات کے ساتھ مانوسیت ہو جاتی ہے وہ بڑے مضبوط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. کمزور ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پھر وہم بہت زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی ہے تو لوگوں پہ جب حاوی ہونے لگ جاتا ہے، ان کا جنات کا اثر ہونے لگ جاتا ہے، یا لوگ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ جب کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کی جب چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو یہ عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں. اب صحیح عالم کون ہوتے ہیں، فیک عالم کون ہوتے ہیں، یہ کیسے ڈفرینس پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ ہوتے ہیں نا کچھ عالم جو اب انسان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈے مار مار کے جن بھگا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے پھر؟ یہ ڈنڈے مارنے والا تو ایک بڑا جاہلانہ سا عمل ہے.
اور انہوں نے بھی کسی سے سیکھا ہوتا ہے، انہوں نے پیچھے سے کسی نے سیکھا ہوتا ہے. میرے لاہور کے اندر ابھی زندہ جو مجذوب ہیں ہوں، وہ جنات کو جلا دیتے ہیں. جیسے ہی کوئی بات ہوگی جنات کی تو وہ جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. میں ان سے کہتا رہتا ہوں یہ کام نہ کریں. تو اس پر کافی ساری جو چیزیں ہیں نا تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو تھپڑ مارنے کی. تو اسی طرح جو بندہ وظائف پڑھتا ہے، جو پھونک مار دیتا ہے جنات خود بخود چلے جاتے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں نا ڈرامے پر مبنی ہیں، ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. اور کچھ کی جہالت بہت زیادہ ہے، انگلیاں توڑ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسپرچولی جو اسلام کے مطابق جو چیز ہے نا وہ اس کی نہیں ہوتی. باقی یہ عملیات کا حصہ ہوتا ہے. عملیات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ عملیات ایک سیکھا جانے والا ایک علم ہے. کسی ہنر سے چلا کر کے آپ نے مختلف اوقات اس کے ہوتے ہیں کہ جو میرا نوچندی رات میں یہ کرنا ہے، قبرستان میں بیٹھ کے کرنا ہے، پانی کے کنارے کرنا ہے، رات کے فلاں پہر میں بیٹھ کے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو اس طرح کے وہ حصار قائم کر کے یہ کام پھر کرتے ہیں، حصار قائم کرتے ہیں تو پھر جا کے وہ یہ علم حاصل کرتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں. وہ بعض اوقات انسان کو پیٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ریپ بھی کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، جو انگلیاں بھی توڑ دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو تھا کوئی ایسا جن نہیں تھا، اس کا نفسیاتی کو مسئلہ تھا. جنات کو نکالنا ہو تو وہ تو چند کلموں کی مار ہوتے ہیں. آپ نے کچھ پڑھا اور وہ نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ بھی بات جو ہے مجھے بعض اوقات کھٹکتی ہے کہ اب ویری کرتا ہے مختلف معاملات میں کہ جی جن بہت زیادہ تگڑا تھا اور ایک غریب کی بیٹی پر کے اوپر وہ سوار تھا اور وہ اتر نہیں رہا تھا. یعنی کہ اتنا طاقتور جن ہے اور اس کو غریب کی بچی نظر آ گئی اور اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا اور اس کی جان نہیں چھوڑا. تو اس غریب کی بچی کی جس کی شادی نہیں ہو سکی اور اس کی اپنی خواہشات ہیں اور اس کے اپنے نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کے اوپر جن تو سوار نہیں ہوگا نا، انسان خود اپنے اوپر سوار ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اتنا کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کے برین کے اندر جو ہوتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وہ بھی مسائل ہوتے ہیں. ایک طاقتور جن جو ہے وہ اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی پہ جا کے بیٹھ جائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جی خوبصورت لڑکیاں جب بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں تو ان کے اوپر جن عاشق ہو جاتے ہیں. میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ جب وہ یورپ میں کیوں نہیں جاتے، امریکہ میں کیوں نہیں جاتے، ساحل سمندر پہ جا کے مزے کیوں نہیں لیتے، جا کے وہاں پر جا کے بوٹنگ کریں جہاں پہ تو ان کو تو سب کچھ ملے گا وہاں پر جا کے. وہ ہماری غریب بچیوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ جس نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، تو ساری کچھ اس میں کچھ کلچرل چیزیں بھی ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جی ادب آداب ہمارا جو معاشرہ ہے کچھ ڈر خوف بھی ہے اور تمیز جو ہے اس کو کیا جائے، سمجھایا جائے اور سکھائی جائے، تہذیب سکھائی جائے. اور جو شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں کہ مسلمانوں کے، ان چیزوں کو بھی پھر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ سنبھالنے کے لیے ان چیزوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، علم کی بات کی جائے، جنات کو خوشبو پسند بہت زیادہ ہے. میں نے تو یہ چیزیں خود بھی دیکھی ہوئی ہیں. جنات کی جب حاضری ہوا کرتی تھی تو پہلے ہم خوشبو چھڑکا کرتے تھے. کبھی اگربتی کی ہوتی تھی، کبھی لبان ہوتا تھا، کبھی کوئی بھی بہت عطر، عطر ہو یا اچھی خوشبو جہاں سے بھی ہوتی تھی وہ میں خود لے کر آیا کرتا تھا اس دور میں. تو بڑی ڈیوٹیاں دی ہیں میں نے اس معاملے میں. تو وہ پھر ہم خوشبو دیا کرتے تھے جب ان کی حاضری ہوتی تھی. تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. کئی جنات جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے گندگی کافی ہوتی ہے. جو غلاظت جو ہے، جتنا گندا عامل ہوگا نا کالا علم کرنے والا، اس کے لیے گندگی بڑی ضروری ہے. تو وہ اسی کے اندر رہ کر یہ کام پھر کرتے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنات پر یہ زیادہ تر جو باتیں ہیں نا وہ منسوب کر دی جاتی ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے عامل ہوتے ہیں نا عملیات کے ذریعے سے، میری ایک تحقیق ہے اور لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، اور میں نے جو تحقیق کی اس کو بڑے کنٹرول کر کے کچھ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اپنے مخصوص الفاظ میں کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ جی فلاں پیر نے، فلاں عامل نے لڑکی سے ریپ کیا. بہت زیادہ لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں یہ پیر فقیر عامل شامل. یہ جو اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چلے کر کے کالا علم کا تڑکا لگا کے یہ اس طرح کی تسخیرات کی ہوتی ہیں. اور جو بھی عامل ایسا کام کرتا ہے اس کے اندر شیطانی خواہشات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب وہ ملمہ کر لے، چاہے اپنے چہرہ جتنا سنوار کے رکھ لے، اپنے آپ کو جتنا شریف ظاہر کر لے، اور لیکن اگر اس نے علم غلط طریقے سے سیکھا ہوا ہے، تسخیرات غلط کی ہیں، تو اس کے اندر جو انسان کی
نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ کسی عورت کے پاس یا کسی خوبصورت لڑکے کے پاس جاتا ہے تو اس کی اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو میں نے اپنی لائف میں نے بہت زیادہ، ابھی تو آپ ٹی وی چینل پر چھاپے مارتے ہیں نا، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو میں نے تو اپنے پرنٹ میڈیا کے دور میں یہ کام کیے ہوئے ہیں، 90s کے دور میں یہ میں نے کام کیے ہوئے، میں بڑے بڑے آستانوں پہ جاتا تھا، بڑی بڑی دکانوں پہ جاتا تھا اور ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن میں کیا کرتا تھا، میں لکھتا تھا، پورے پورے پیجز میں ان کے خلاف لکھتا تھا۔ تو ایسے سارے واقعات دیکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اب ایسے یہی کالا علم کرنے والے وہ عامل ہوتے ہیں جن کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اور دکھ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی یہ کام کر جاتے ہیں نا، تو جو شیطانی علوم کو سیکھ کر اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا انجام جو میں نے دیکھا ہے، زندگی میں دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہے، یہ میں بات سمجھانا بھی چاہتا ہوں کہ جوانی میں لوگوں کے اندر، مثلا میں مثال دیتا ہوں، مجھے کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آ گیا کہ میرا بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا، تو شاہد صاحب میری مدد کریں۔ میرے سامنے ایک ہندو ہے، اس نے ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہے، جس کے بعد میرا سٹور جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو آپ اپنے جنات سے کہیں کہ میری مدد کریں یا مجھے کوئی ایسی میرے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ میں نے اس سے پوچھا، پتہ یہ چلا وہ انجینئر بھی ہے بندہ اور حافظ قرآن بھی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار تو یہ جو گفتگو تم نے جس لہجے میں کی ہے، تیرے اندر جہالت بہت مجھے نظر آئی ہے، تو قرآن کا حافظ ہے، تو خود کیوں نہیں کرتا؟ پڑھ، تو سورہ مزمل پڑھ، سورہ جن پڑھ۔ اور مگر کہتا جی آپ یہ چھوڑیں، مجھے آپ یہ کو آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی ایسا کوئی منتر شنتر ہے تو کریں۔ میں کہ تیرے جیسے جاہلوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو نے قرآن پاک حفظ کر کے بھی تیرے تجھے یقین نہیں آیا کہ تو یہ کام کریں۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ عمل بڑے تگڑے ہیں۔ تو میں نے کہا تو اپنا تگڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اپنے سیدھے راستے سے، نورانی علم سے تو تگڑا ہو جا۔ یہ چیزیں شارٹ کٹ تلاش میں ہیں، اپنی دنیاوی ضرورتوں کی غرض میں ڈوب کر۔ اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے امریکہ سے کہ جی میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں، میں آپ کے سامعین سے، میں کوئی جنات کو مسخر نہیں کرتا، نہ میں جنات نکالتا ہوں، یہ اپنے ذہن میں بات پہلے بٹھا دیں۔ کہ وہ مجھے کہنے لگے، اب میرے پوڈ کاسٹ دیکھ کر یا کتابیں پڑھ کر، یہ جو تجربات کی باتیں سن کر ایسی باتیں کر دیتے ہیں نا لوگ، تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت بڑی کار کی کمپنی ہے اور اس کی جو سی او ہے نا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کچھ ذکر کیا ہوا ہے تو میں پاکستان آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے میں نے کہا میرے پاس کیوں آنا ہے تم نے؟ کہتا جی آپ مجھے بتائیں گے کچھ تو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا، تو خود جو ہے اپنا طرز عمل ٹھیک کر، تیری شادی ہو جائے گی، تو پڑھا لکھا، اور اس نے جب کوالیفیکیشن بتائی بہت ہائی کوالیفائڈ بندہ تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنا کچھ علم جاننے کے باوجود دنیا کی اگر ایک بڑی کمپنی ہے، کار کی کمپنی ہے، اور اس کی پے کتنی زیادہ ہوگی، اس کے لائف سٹائل کتنا ہوگا، اس کی قابلیت کتنی زیادہ ہوگی، اور پھنسا کہاں ہے؟ وہی آگے جنات کے اس چکر میں۔ تو ایسے لوگ پھر مار کھاتے ہیں، وہ پھر انڈیا کے کسی عامل کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس، دکھ کی باتیں ہیں، تکلیف کی باتیں ہیں کہ جو ہم نے جنات کے بارے میں تصورات، بازاری جنات کے بارے میں تصورات قائم کر کے اس طرح کا لوٹا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں جھوٹ کی بنیاد پر لوٹے جاتے ہیں، اور یہی بات میں لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا جنات کہ جی جنات کی مدد سے میں فلاں سے شادی میں کر دوں، پھر تو میں تو پھر اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بھی بن سکتا تھا نا۔ اور یہی باتیں جو حقائق پر مبنی ہیں، میں نے وہاں پڑھا، امریکن کونسلیٹ ہوا کرتے تھے، برائن ڈی ہنٹ لاہور میں ہوا کرتے تھے۔ جب میری کتاب آئی تو میرے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، ان تک یہ کتاب پہنچی۔ وہ صوفیزم پر بڑا کام کیا کرتے تھے، بلکی سے تھے، تو مجھے اکثر بلا لیا کرتے تھے کونسلیٹ میں، اور میرے ساتھ مختلف مزارات پر بھی جاتے تھے، اور ان کے اندر یہ تمنا تھی کہ ہم اس پہ، آپ مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ امریکہ میں، اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ ہم ایسا ایک علم حاصل کر لیں کہ جنات جو ہیں، امریکن جو ہیں، وہ اپنے لیبارٹریز کے ذریعے سے ان کو جو ہے قابو کرنے کا کوئی ایسا فارمولہ جو ہے وہ نکالیں۔ لیکن میں نے جا سکا، اس لیے میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کچھ اور وجوہات بھی تھیں، کیونکہ میں نے اسی دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بایوگرافی لکھی ہوئی تھی، جس پر مشرف صاحب نے انکوائری مارک کرتی تھی، میری کتاب تھی وہ بہت بڑی، تو کچھ اور کتابیں بھی ایسی تھیں، تو میری انکوائریاں لگی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں امریکہ جاؤں اور بعد میں کسی اور پنگے میں جو ہے وہ پھنس جاؤں۔ تو یہ پوری دنیا میں جنات کے اوپر جو ہے تسخیر کا علم ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے اسرائیل سے یہودی جو ہیں، قبالہ علم کے جو ماہر ہیں، وہ پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں
اور ایک تو ان کے اندر غرض ہے تابوت سکینہ کی تلاش. وہ ان کا ایک مذہبی ان کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جس کے اندر انبیاء کے کچھ تحائف ہیں. اس جو صندوق جو غائب ہے اس کی تلاش میں پوری دنیا میں جاتے ہیں جو ان کے علوم کے ماہر ہیں. کچھ قبالہ کے علوم کے ماہر ہیں, کچھ یہودی ہیں جو ان کے وہ جاتے ہیں. اور پاکستان کے مختلف مقامات پہ جو وہ جو اچ شریف بہت گئے. اور اسی طرح لاہوت لامکاں ہے, بلوچستان کا ایک مقام ہے, وہاں پر بہت زیادہ جاتے ہیں. وہاں تو خیر کئی ملکوں کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایسے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ علم جو ہے بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اگر اس کو علمی بنیادوں پر بھی دیکھا جائے تو زیادہ اہم ہے. لیکن پاکستان میں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ابھی ہم جہالت کے اس دور میں ہیں کہ جنات کو صرف ہم ایک ایسی قوت ہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام کر دیں گے. انسان خود بھی کر سکتا ہے. آج کی بالکل سائنس کو دیکھ لیں, ایسا آپ ہی کو ہے. ایک آرٹیکل لکھنا نہیں آتا, لکھے نا ذرا چیٹ جی پی ٹی پہ, آپ کو تو وہاں تو کوئی منتر بھی نہیں پڑھنا پڑے گا. نہیں آپ جو لکھیں گی آپ کو کر دے گا. آپ اسی طرح آپ جس طرح کا اے آئی سے جو مدد لے لیں تو پرومپٹ یہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سارا جاتا کچھ ہے. ہو رہا ہے نا. تو دوسری طرف اللہ کی سائنس دیکھیں کہ اس کی سائنس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بنا کے رکھی اسی کائنات کے اندر کس کس وجود کی حامل قوتیں موجود ہیں بالکل اور زیادہ پیوریفائی ہیں. وہ مکمل سائنس ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, انسان کی اور جن کی شادی بھی ہو سکتی ہے؟ اور ایسا آپ نے کوئی واقعہ سچ میں دیکھا ہوا ہے کہ کسی جن کی انسان سے شادی بھی ہو؟ نہیں واقعات کیا پوچھنا چاہتی آپ ہیں کو اس میں؟ پتہ ہوگا, وہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے. نہیں کیا میں بتاؤں, ایک صاحب ہیں لاہور کے, بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کے مالک ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میں جن زادی ہوں. میں نے ان کی بات سن لی. میں نے کہا جی تھوڑا سا مجھے بتائیں سمجھائیں کیسے آپ کو پتہ ہے. کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں سارے دن کیا کر کے آیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کدھر سے آیا ہوں. میں نے کہا آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں نے کہا یہ آپ کی دوسری بیوی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی. اچھا خیر, تھوڑا سا میں نے پوچھا, میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے مجھے نا تصویر بھیجی. تو کہنے لگے کہ یہ خاتون ہے اور یہ. میں نے کہا یہ جن زادی نہیں, یہ انسان ہی ہے. میں نے 1-2 بات ان سے کی. تو میں نے کہا آپ کریں ایسا کریں, اس کے ہاتھوں کے پرنٹ مجھے بھیج دیں. اب جو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں نا جو میں نے فارمولہ استعمال کیا. انہوں نے ہاتھوں کے پرنٹ بھیجے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیوی جن زادی نہیں ہے, لیکن یہ قدرتی طور پر اس نے کچھ سیکھا ہوا ہے اور اس کی حسیات بہت تیز ہیں اور یہ رات کو جاگتی ہے صبح سوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا یہ جن زادی نہیں ہے, لیکن انہیں یقین نہیں آیا. انہوں نے میرا کہا کروڑوں روپے خرچ کر دیے عاملوں پہ اسی بات پہ کہ وہ اس بات پہ ہیں کہ جی کسی طرح ثابت ہو جائے کہ وہ جو. پھر انہوں نے آگے میں مناسب نہیں ہے وہ الفاظ دہرانا کہ جب اس کے پاس جاتے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے. جنات کی شادیوں کا جو آپ نے کہا ہے یہ ہماری کتابوں کے اندر مختلف ائمہ کرام نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے اور اس ایسے واقعات لکھے ہیں. یہ ہو جاتی ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن اسلام میں شدید اس کو منع کیا گیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کیا بتائے گی کہ وہ کس کے بچے کی ماں ہے, کیا نام لے گی اس کا, کس کے بارے میں بتائے گی. تو لہٰذا اسی بنیاد پر فتوے دیے گئے. بڑے ہمارے جید جتنے بھی ائمہ کرام ہیں اور انہوں نے منع کیا, سختی سے منع کیا. باقی جو تعلق ہے جسمانی تعلق جو ہے وہ ایک بات جو ہے نا فلموں میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جو ہارر موویز آپ نے دیکھی ہوتی ہیں اس میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہ جنات جب انسانی روپ میں آتے ہیں نا یہ تب کرتے ہیں چونکہ اس وقت مکمل ایک مرد کا یا ایک عورت کا جسم وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو ایسی خواہشات ہوتی بھی ہیں, بہت سارے زندگی میں ایسے واقعات گزرتے بھی ہیں کہ یہ موقع ہوتے ہیں. لیکن بڑے مفتی صاحب ہیں, میرے نام سے ذہن نکل گیا اس کا, ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے مریدوں میں ایک مرید ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک جنزادی سے شادی کی ہوئی تھی اور جو جنزادے جو تھے اس میں سے غالباً 12 کے قریب ان کے بیٹے تھے
اور ان میں سے 6 جو تھے اپنے والد پہ تھے، 6 اپنی والدہ پہ تھے. یہ انسان اور جن کے بچے تھے؟ جن اور بچے تھے. جن اچھا، آپ نے جیسے کہا ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، انسان کو کیسے پتہ چلے گا اگر کوئی کسی کو پسند کرنے لگ گیا ہے ہم، اور وہ شادی کے بعد اپنی حقیقت بتائے؟ پتہ چل کہ شروع میں پتہ چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. سب کو پتہ ہوتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. فیملی کا ہوتا ہے نا. جو شادیاں جو ہوتی ہیں فیملی نے کروانی ہوتی ہے نا. لڑکی لڑکا گھر بار یہ وہ اتنا بڑا ڈرامہ کوئی نہیں کرتے جن یا جن زادی کہ اس کے لیے پہلے جیسے فلموں میں ڈراموں کے اندر ہوتا ہے کہ جی تم میرا باپ بن جانا، تم میری ماں بن جانا، ہم آئیں گے پھر رشتہ لینے آئیں گے تو فلاں. یہ ہماری تفریح کا ہے تو ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی زندگی کا اس طرح حصہ نہیں ہوتا. وہ جو جن جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ خود اس سطح پر ہوتی ہے کہ یا جس جن زادی سے جس مرد نے شادی کرنی ہوتی ہے اور ان کا وہ اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ خود، لیکن وہ منع کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب جو کراچی جی سے جی ہیں، وہ خود بھی ایک واقعہ ایسا سناتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ایک صاحب آیا کرتے تھے. وہ بتایا کرتے تھے کہ اس طرح جو ہے ایک جن زادی ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے، اور کہتے تھے کہ ان کو منع کیا کرتے تھے کہ نہ اب دور ہو جائیں، کیونکہ جو مرد ہے یا عورت ہے جب کسی جن زادے سے یا جن زادی سے شادی کرتے تو جسمانی طور پر وہ ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ دونوں کے جو فطری جو تقاضے ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن جو ایک نفسانی خواہش ہے وہ تو انسان کو ویسے ہی مغلوب کر دیتی ہے. اور ویسے بھی انسان کے اندر بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ خود ہی اس کو جن بنا دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں ہسٹیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کچھ اور بیماریاں ہیں کہ ایک بڑی نحیف سی بڑی کمزور سی لڑکی جو ہے یک دم جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس بیماری کی حالت میں، وہ اچھے بڑے ہٹے کٹے لوگوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے. وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس کوئی جن نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ بیماری ہوتی ہے. اور اس بیماری کے بعد آپ یہ سن لیں کہ انسان کے وجود کے اندر کہیں نہ کہیں تو توانائی اتنی موجود ہے کہ وہ انسان کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے. تو وہ کہاں ہے توانائی اس کے؟ تو یہ چیزیں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہیں. انسانوں کے اندر بھی ایسے فطری چیزیں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں. ویسے ہی لگتا ہے جیسے جن ہے یہ، تو جنوں کی طرح وہ سارے کام کرتے ہیں. باقی یہ بہت اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جنات اور انسان کی انسان شادی کی ہوتی شادیاں جو ہیں. میرے جو پیر صاحب تھے بڑے بہت اچھے، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. وہ جنات کی شادیوں میں جا کے نکاح بھی پڑھاتے تھے، اور جنات کے ساتھ جو شادیاں ہوتی تھیں انسانوں کے ساتھ نہیں. تو ان کی شادیاں بھی جا کے دیکھا کرتے تھے. وہ بھی بتایا کرتے تھے ان کے پاس بھی ایسے کیسز آیا کرتے تھے کہ جی فلان لڑکی، اور ایسے دیکھے بھی ہیں. ان لڑکیوں سے بھی واقعات سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ایسے جنات ہوتے ہیں اور وہ آ کے تنگ کرتے ہیں. لیکن وہ بہت اکا دکا میں نے بتایا ہے. لیکن ہر وقت یہ کہنا کہ جی یہ کسی جن کی وجہ سے ہوا ہے، میں نہیں مانتا. آپ کی ویسے ابھی بھی دوستی ہے یا نہیں؟ کوئی تعلق نہیں اب؟ نہیں، جنات کے ساتھ دوستی کا میں نے کہا کہ شریعت کی نظر سے اگر میں دیکھوں تو جنات سے دوستی کو منع کیا گیا. اور میں ہر وہ ایسا کام کرنے سے گریز کرتا ہوں جس میں شرک آ جائے، یا پھر ایسا کام کہ جو فطرت کے خلاف جائے، میں اس کے خلاف ہوتا ہوں. باقی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں، میں مذاق اڑاتا ہوں، خود مذاق اڑاتا ہوں اس چیز کا. اول تو میں ایک مخصوص ان کا ذکر نہیں کرتا. جب بھی کرتا ہوں کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی ہے. اور یہیں آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے دوست ہیں وہ اس بات کی خود ہی تصدیق کر دیں گے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا جو پنگے بازی ہوئی، میرے ساتھ کسی کی لڑائی ہوئی تو پھر خود لوگوں نے دیکھ لیا. میں فزیکلی اتنا کہاں تک کر سکتا ہوں نا کسی کے ساتھ لڑائی میں، اتنا میرا اسٹیمنا کہاں سے آ گیا. پیر صاحب ہیں، ان کے پاس ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں ان سے ملوں، میں نہیں جاتا تھا. پھر آخر کار بڑی مشکل سے انہوں نے کسی سے کہا تو میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا. جیسے ہی میں ان کے گھر کے پاس گیا تو یکدم وہ اپنے گھر سے باہر بھاگتے ہوئے آ گئے. سفید رنگ، سفید داڑھی، خوبصورت، اوپر انہوں نے سفید ہی اپنا جو رومال لیا ہوا تھا، بڑے نورانی ان کا چہرہ. وہ آئے، مجھے روکا، معذرت کی، پھر واپس گئے. میں پریشان کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ویلکم کرنے کا بلانے کا کیا طریقہ. اندر گیا تو مجھے کہنے لگے
کہ میں نے آپ کو اس لیے چوئی صاحب روکا کہ آپ کے ساتھ 8 جنات تھے، تو میں نے یہی سارا کچھ کیا کہ وہ باہر رہیں، اندر ہم آرام سے بات کر رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ یار میں کتنا، جو ایک عام انسان کے طور پر دل میں خواہش ہے، میں یار کیسا انسان ہوں، بد نصیب انسان ہوں، میرے ساتھ 8 جنات ہوتے اور مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے میری جو طبیعت میں جو غصہ آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے شاید ایسی وجہ ہو، لیکن مجھے نہیں پتا۔ تو ان کے ساتھ گفتگو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جو تھا وہ کالا علم کا ماہر تھا، بہت بڑا ماسٹر تھا ایک زمانے میں، بہت بڑا، لاہور کا۔ اور اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو وہ کہنے لگا پھر میں توبہ طائب ہوا، اور میں نے پھر وہ جو کالا علم تھا ترک کیا، پھر میں نورانیت کی طرف آیا، پھر نورانی علوم اس نے حاصل کیا، اور اس کے پاس بڑا علم تھا۔ اور یہ لاہور ہوٹل ہے یہ کب کی بات ہے؟ میکلوڈ روڈ پہ، یہ ہوگی بات کوئی تقریباً کچھ سال تو مجھے یاد نہیں ہے۔ میری جنات کا غلام جو کتاب جو تھی، جب نمائے وقت میں شائع ہوا کرتی تھی، یہ اس دور کی باتیں ہیں، 2005 6 7 8 کی، یہ اسی دور کی باتیں ہیں، مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد۔ یہ میکلوڈ روڈ لاہور کے پاس ہی نا، لاہور ہوٹل کی بیک پہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، ایک نہیں کئی دفعہ حضرت پیر آف چورا شریف پیر صاحب، پیر کبیر شاہ صاحب، ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی، ایسی انہونیاں ہوتی تھی، وہ ملاقات کے لیے جب مجھے بلاتے تھے، تو اور بہت سارے جو مقصد میرے لیے نا، میرے آقا کی تعلیم جو ہے نا، اس سے بڑی قرآن کی تعلیم، اس سے بڑی میرے لیے کوئی چیز یہ دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں نہیں رکھتی۔ میں چاہو بڑے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ بھی یہ کام کریں، میں نے کہا میں کیوں کروں؟ مجھے جو علم ہے، ہاں میں وہ چند چیزیں ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے پوڈ کاسٹ میں وہ باتیں کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، خود بخود کرو یہ کام۔ نماز میں حضوری پیدا کر لو، نماز کے اندر وہ لگن پیدا کرو کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ سے آپ مل رہے ہیں، اپنی دعا کر رہے ہیں، جو حاجات کرنی ہے، جو خواہشات کرنی اللہ سے کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ آ جائیں گی، الگ سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی، اسکالرز بننے کے بعد بھی، جنات کے معاملے میں اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، جبکہ ہر انسان کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ نے حفاظت کے لیے معمور کی ہوئی ہے اور مقرر کیے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں، یا جیسا آپ نے کہا حمزات، یا جیسے جنات میں سے کچھ ہو سکتے ہیں، حمزات ہو سکتے ہیں، لیکن غالب یہی چیز ہے کہ وہ فرشتے ہی ہوں گے۔ اور جو لوگ ذکر، تسبیحات، پاکیز میں رہتے ہیں، وضو میں سارا دن رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو روحانی کنیکشن جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ آپ کی سفارش کرتے ہیں اللہ سے۔ اب جیسے جو حساب لینے والے فرشتے ہیں، وہ اگر روزانہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس بتائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نماز فجر کے وقت دیکھا نماز میں کھڑا تھا، جب ہم آنے لگے عصر کے وقت دیکھا وہ نماز میں کھڑا تھا۔ اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تسبیحات انسانوں کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو یہ ہماری تحقیق کا بہت بڑا ایک جو ہے مرحلہ اور ایک محرک ہونا چاہیے پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے، ڈاکٹرز کو۔ جیسے میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ آپ کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہے تو ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، آپ سے اچھا معالج کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا عامل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ انسان کی فزیکل جتنی ضرورتیں ہیں، اس کے اندر کی پوری اناٹمی کو آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ کے انسان کے اندر جو اناٹمی ہے، اس کے فزیکل جو اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کے اعضاء کی جو کارکردگی ہے، اس انسان کے اندر کے جو جسمانی اعضاء ہے وہ کیا کام کرے، تو انسان کا بیہیویئر کیسا، تو آپ ساری سائنس کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر روحانی سائنس کو سمجھنا تو آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے ابسیشن ختم ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسپرچولی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور یہ انسان کی جسمانی حرکات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے، جو طبیب ہوتے تھے وہ خود بہت بڑے ساتھ عالم اور فاضل بھی ہوا کرتے تھے، وہ یہ بتایا کرتے تھے۔ اب آ کے نہیں، میں تو کہتا ہوں ڈاکٹرز جو ہے نا، ان کو تسبیحات کا علم ان کے پاس زیادہ آنا چاہیے، ان کو یہ اس طرف آنا چاہیے، اور ان میں سے بھی سکیٹرسٹ کو خاص طور پہ، سائیکالوجسٹ جو ہیں انہیں بھی زیادہ تر، بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، یہ باتیں ساری ہوتی ہیں، یک مشت آپ نہیں بہت ساری باتیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہیں اور یہ ہیں، یہ باتیں نہیں آپ کر سکتے۔ تو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ کوئی ٹپس یا کوئی آیات وغیرہ اگر لوگوں کو بتانا چاہیں تو؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو یہ وہم ہو جاتا ہے، میں بات کر رہا ہوں وہم کی، جس کو یہ لگتا ہے، اس کو باوضو رہنا چاہیے، نماز کی طرف جانا چاہیے۔ نماز سے بڑا حصار کوئی نہیں ہو سکتا۔
اور بھاری لگتی ہے، لیکن جو آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اس میں حضوری کا لفظ میں کہتا ہوں کہ آپ پوری عقیدت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے جو ہے نماز پڑھیں، اسی میں اللہ سے مانگیں. جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ سب کو پتہ ہے، مسنون دعائیں ہوتی ہیں، جو دعائیں آپ کو دی ہوئی ہیں وہ آپ پڑھیں. اب خود بخود سب کچھ آپ تبدیل ہوتا ہو وہ خود محسوس کر لیں گے. میں نے اسی طرح کہا ہے، میں نے تو جنات سے نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے یہ کام کر لو. میں نے شوبز کی دنیا میں بہت زیادہ انٹر ہو کے دیکھا ہے. ابھی بھی میرا ایک شوبز کا چینل ہے بہت بڑا، جس میں ہسٹری شوبز کی ساری میں بتاتا ہوں، انقلابی کے نام سے. بہت بڑی، پوری انڈیا میں، ادھر پاکستان میں بھی وائرل ہیں. جتنے ایکٹرز کی وہ بھی سارے، میں وہ بھی کام کرتا ہوں، میں یہ دوسرے کام بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عام انسان کی طرح کرتا ہوں. میں کیوں اپنی لائف کو اب نارمل کروں؟ ہاں مجھے اس چیز کو، علم کو سیکھنا ہے، تو مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی، وہ راستہ دیا کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نماز کریں گے تو سب سے آسان کام ہے، بہتر نجات بھی اسی میں ہے، اور دنیا کی تسخیرات کے حوالے سے جو خواہشات آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ساری کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بندوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن میں چونکہ اس طرح کا پروفیشنل نہیں ہوں، اور ایک نارمل زندگی اپنے بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بڑی انجوائے کرتا ہوں، لیکن جو چیزیں سمجھانے والی ہے وہ سمجھاتا ہوں. یہ میں کہتا ہوں، یہی بات کہوں گا کہ ساری چیزیں جنات کے اوپر نہ چھوڑیں. انسان سے خطرناک، انسان سے زیادہ پاورفل، جو انسان کے اندر جو مخلوقات ہیں، انسان کے اپنے جسم کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو جسمانی تقاضے ہیں، اور اس کے اندر اس کے جو کیمیائی اس کے اندر ریئیکشنز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہیں، یہ اس کا بھی بہت سارا جو ہے وجہ بن سکتی ہے. اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہر چیز جنات پر نہیں چھوڑنی چاہیے. باقی یہ مخلوق موجود ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، نماز تہجد پڑھیں. تہجد کے وقت آپ قرآن پاک پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، تلاوت کریں. یہ مخلوق خود آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ کے اندر یہ تحقیق کا شوق ہے، تجسس ہے. لیکن وہاں پر آ کر اپنے ذہن کو سمجھانا پھر آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کا قرب مانگ رہے ہیں یا جنات کا قرب مانگ رہے ہیں. اور یہاں اللہ کے معاملے میں نیت سب سے زیادہ جو ہے نا کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کی نیت کیا تھی؟ تو اگر آپ نے جنات کے قرب کی نیت کر لی تو مارے گئے آپ. اگر آپ نے اللہ کے قرب کی بات کر لی اور اپنے اس اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیا نیت کے ساتھ کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کی ہی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو ہی راضی کرنا ہے، تو پھر ساری چیزیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائے اور کافی زیادہ انفارمیٹیو یہ پوڈ کاسٹ تھا ہمارا. یقیناً ہمارے ویورز کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آئے گا، اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.